اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Tanveer Ahmed Zargar, teacher, Government High School, Navgam, Zone Mawar, District Gapara. This is class 9th, subject Social Science, book Democratic Politics, chapter 4, lesson Working of Institutions. Today's our topic is how is a major policy decision taken. پیارے بچوں، پچھلی لیسن میں آپ نے ملک کی سرکار کے بارے میں پڑھا کہ ملک میں سرکار کیسے بنتی ہے، وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، منسٹرز، یہ لوگ کیسے چنے جاتے ہیں، کیسے بنتے ہیں. تو آج ہم ہاؤ از اے میجر پالیسی ڈیسیجن ٹیکن اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 56 اور 57 نکالو، اور یہاں آج ہم پڑھیں گے ہاؤ از اے میجر پالیسی ڈیسیجن ٹیکن، میجر پالیسی ڈیسیجن کیسے لیا جاتا ہے، اور یہ ڈیسیجن اس کے لیے کون لوگ تعین ہوتے ہیں. پیارے بچوں، وزیر اعظم، منسٹرز، وزیرز اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد سرکار بنتی ہے، اور سرکار کا کام ملک کو چلانا ہوتا ہے. ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ ملک کیسے ترقی کرے، ملک میں لوگ کیسے آگے بڑھے، اور اس کے لیے سرکار ہر روز ہزاروں کی تعداد میں حکم نامے نکالتی ہے. اسی طرح 13 اگست 1990 کو سرکار نے ایک حکم نامہ نکالا جس میں سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ لوگوں کے لیے سرکاری نوکریوں میں 27% کی ریزرویشن رکھی گئی، یعنی 27% مختص رکھے گئے سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ لوگوں کے لیے. لوگوں نے جب اخباروں کے ذریعے سے، میگزین کے ذریعے سے یہ حکم نامہ پڑھا، اس حکم نامے کے بارے میں لوگ باخبر ہوئے، تو ملک میں بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے احتجاج کیا. اس حکم نامے کے خلاف لوگ احتجاج کرتے رہے. لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کو جابس، نوکریاں نہیں ملیں گی. لوگ اس حکم نامے کو واپس لینے کی مانگ کرتے تھے. ملک میں چونکہ جوڈیشری بھی ہوتی ہے، جوڈیشری کا کام ہوتا ہے، لوگوں کے بیچ مسائل ہوتے ہیں یا سرکار اور لوگوں کے بیچ مسائل ہوتے ہیں، انہیں سلجھانا جوڈیشری کا کام ہے. ریاستی لیول پر ہائی کورٹ ہوتا ہے، اور ملکی سطح پر سپریم کورٹ، یعنی جو سب سے بڑی جوڈیشری ہوتی ہے، سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، سپریم کورٹ. اور یہ جو معاملہ تھا 27% ریزرویشن کا، لوگوں کی کچھ جماعت نے اس معاملے کے خلاف، اس حکم نامے کے خلاف عرضی دائر کی. پھر سپریم کورٹ میں اس حکم نامے پر سیر بحث ہوئی. لوگ سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس حکم نامے کو انویلڈ قرار دینا چاہتے تھے، کیونکہ پہلے لوگ یہ احتجاج کرتے تھے کہ سرکار خود یہ ڈیسیجن واپس لے، لیکن سرکار نے جب نہیں لیا تب لوگ سپریم کورٹ چلے گئے، اور سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس معاملے کو، اس حکم نامے کو انویلڈ قرار دینا چاہتے تھے.
फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्मनामे को वैलिड करार दिया और साथ ही सरकार को इस हुक्मनामे में कुछ तब्दीलियां लेने की हिदायत दी। बिलाखिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 1993 8 सितंबर 1993 को एक हुक्मनामा इजरा किया, क्योंकि अब सरकार ने इस हुक्मनामे में कुछ मॉडिफिकेशंस की थी और 8 सितंबर 1993 को एक हुक्मनामा इजरा किया। इस तरह ये मामला यहाँ ख़त्म हुआ। तो ये था कि हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, तो पॉलिसी डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, फिर बहस होती है, चाहे पार्लियामेंट में बहस होती है, आम लोगों के बीच बहस होती है, फिर किसी न किसी तरह से ये मामला फिर सुलझ जाता है। आज इतना ही, बहुत शुक्रिया।